السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری پیاری حدیث سے. یہ حدیث جامعہ ترمذی شریف میں ہے، کتاب البر میں، حدیث نمبر 55. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تم جہاں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالی سے ڈرو، اور جب بھی کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کو اریز کرنے کے لیے، اس کو نلیفائی کرنے کے لیے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے نیکی کرو. اور جتنے بھی لوگ تمہاری ریلیشن شپ میں ہیں، جتنے بھی لوگ تمہارے رشتے میں ہیں، ان سب کے ساتھ اچھے مینرز سے، اچھے طریقوں سے پیش آؤ، ان کے ساتھ ویل مینرڈ رہو. جتنے بھی لوگ تمہارے ساتھ ہیں، جتنے بھی لوگ تمہارے رشتے میں ہیں، تو اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے، اللہ کی حیا. اور جب بھی گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد فوراً نیکی کرنی ہے، کیونکہ جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیوٹرلائز کر دیتی ہیں، ان کا ایفیکٹ ختم کر دیتی ہیں. تو گناہ نیکیوں سے ہی مٹ جاتی ہیں، اس لیے گناہ کے بعد فوراً نیکی کرنی چاہیے. اور ہمیشہ اپنے رشتے میں اچھا سلوک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صحیح سلوک کرے. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو دین متین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلیے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اپنی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے کل کی کلاس میں تھوڑی سی بات کر لیتے. کل کی کلاس کے بارے میں ہم نے کل کیا کر لیا تھا. تو میں پوچھوں گا سعدیہ مجید سے. سعدیہ آپ اس کا ترجمہ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اس کا ترجمہ کریں. بے شک تو نے پانی پیا ہے. جی Sir, I have قد قد شربت. جی قد شربتا، جو آپ بتائیں گے میں وہ لکھتے جاؤں گا. قد شربتا ماء. ماءن. کوئی اور بتا دیں کیا یہ صحیح ہے؟ ربابی انہوں نے صحیح بتایا کیا؟ ربابی انہوں نے صحیح بتایا؟ وعلیکم السلام. جی انہوں نے صحیح بتایا کیا؟ جی قد شربت ماء، لقد اور شربت ماء. دیکھیے سعدیہ، اس میں دو سٹریسز ہیں، ایک تو بے شک ہے اور ہے. دو سٹریسز ہیں، دو تاکید ہے. میں نے کہا تھا کل اگر ان دونوں میں سے ایک ہی ہوگا تو آپ قد یوز کر لیں گے. اگر یہ دونوں سٹریسز ہوں گی دین یو ول گو فار لقد. لقد اور شربتا یہ کون سا فعل، کون سا وزن فالو کرتا ہے؟ فعیلا. میں نے پہلے ہی دن کہا تھا جب ہم نے افعال کا وزن پڑھا تھا، میں نے اسی دن کہا تھا جو ثلاثی ہوتے ہیں، ثلاثی افعال، ان کی 3 اوزان ہے. فعل معروف کے لیے ایکٹیو
فعل کے. فعلا فعلا فعلا، تو کچھ فعلا کو فالو کرتے ہیں، فعلا کو فالو کرتے ہیں، اور کچھ کو فالو کرتے ہیں، جن میں سے شربا یہ فعلا کو فالو کرتا ہے. تو کیا بنے گا ترجمہ؟ لقد شربت ماء، یا پھر لقد شربت الماء، اگر اس کو معرفہ بنا دیں تو اس طرح سے آئے گا. چلیے ماشاءاللہ، اب ہم آگے بڑھ لیتے ہیں. دیکھیے میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں، جو انگلش میں آپ کا ایکٹیو وائس ہوتی ہے، اس کو آپ ایکٹیو کہتے ہیں نا، اس کو ہم اردو میں معروف کہتے ہیں. معروف، یہ لکھ لیں. جو ایکٹیو وائس ہوتی ہے اس کو معروف کہتے ہیں، جو پیسیو ہوتی ہے اس کو مجہول کہتے ہیں. مجہول کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے جو آپ کا سمپل ہوگا، جو آپ کا پاس سمپل ہوگا، اس کو ہم ماضی مطلق کہیں گے. ماضی مطلق، جب آپ کو پتا نہیں کہ پاس میں ایک کام کب ہوا ہے، پاس میں ہوا ہے لیکن پتا نہیں کب، اس کو ماضی مطلق کہیں گے. ٹھیک ہے جی. جو آپ کا ایسرٹیو سینٹینس ہوگا اس کو ہم مثبت کہیں گے. مثبت مطلب پازیٹیو، مثبت کہیں گے. جو آپ کا نیگیٹو سینٹینس ہوگا، نیگیٹو سینٹینس جو آپ کا ہوگا اس کو منفی کہتے ہیں. منفی، جس میں نفی ہوئی ہو. ٹھیک ہے جی. تو جو سینٹینس ہم نے پڑھا یہ فعلا، دیکھیں یہ فعلا کون سا سینٹینس ہے؟ ایک تو ہے ماضی مطلق. دیکھیں یہ کون سا ہے؟ ماضی مطلق. اور کیا ہے؟ مثبت، پازیٹیو ہے، یہ مثبت بھی ہے. ٹھیک ہے جی. ایکٹیو بھی ہے یہ، تو یہ معروف بھی کہلائے. معروف ایکٹیو ہے، یہ سمپل ہے، یہ پاسٹ، پاسٹ مطلب ماضی، پاسٹ سمپل، یہ ایکٹیو ہو گیا اور ایسرٹیو ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم نگیٹو بھی بنا سکتے ہیں تو منفی آئے گا، ما آگے لگا کے اس کی نگیشن کر سکتے ہیں ہم. تو ہم نے یہاں پہ جو معروف کی بات کر لی. دیکھیے پہلے تو ہم نے سیکھا تھا کہ ہمارے پاس فعل دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو فعل لازم ہوگا یا فعل متعدی ہوگا. مجھے کوئی دونوں کی ڈفرنس بتا دیں، یہ فعل لازم اور فعل متعدی یہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے کوئی بتا دیں فعل لازم اور فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ جی عادل گلزار بتا دیں فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ جی کیوں پوچھ رہے سر سر؟ میں تو آج پتہ نہیں کیسے آیا ہوں، کتنے دنوں بعد آیا ہوں، اب آپ آج ہی پوچھو، یہ تو ناانصافی ہے. ہاں افلا بتا دیں آپ. سر انٹرانزٹیو اور ٹرانزٹیو وربس جو ہوتا ہے انہیں کو انٹرانزٹیو کو فعل لازم کہتے ہیں اور ٹرانزٹیو کو فعل متعدی. ہاں ویری گڈ. اور انٹرانزٹیو تھوڑا وہ بہت ہوتا ہے ایکسپلین کر لیں گے. جس میں ہاں ہمیں ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہمیں ان میں سے آبجیکٹ نہیں ہے. آبجیکٹ کس میں ہوتا ہے اور کس میں نہیں ہوتا؟ ان دو میں سے آبجیکٹ کس میں ہوتا ہے اور کس میں نہیں ہوتا؟ آبجیکٹ فعل متعدی میں ہوتا ہے، فعل لازم میں نہیں ہوتا. ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو اس میں آبجیکٹ ہوتا ہے اور آبجیکٹ نہیں ہوتا ہے اس کیس میں. شاباش ویری گڈ. تو دیکھیں جو ہمارا فعل معروف ہوگا، ایکچولی اس کو معروف کیوں بولتے ہیں؟ معروف، معروف مطلب ہوتا ہے پہچانا ہوا. معروف ٹھیک ہے جی. عرفن کہتے ہیں پہچان کو، عرفن کہتے ہیں پہچان کو. ٹھیک ہے جی. عرفہ مطلب اس نے پہچانا. عرفہ یعرف عرفن فہو عارف، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو. ٹھیک ہے جی. وعرف یعرف عرفن فذاک معروف، تو جس کو پہچانا جائے اس کو معروف کہتے ہیں. معروف جس کو پہچانا جائے. ایکچولی فعل معروف کو معروف اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں فاعل پتا ہوتا ہے. دیکھیں کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی فعل ہم نے پہلے کہا تھا فاعل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. مفعول کے بغیر تو ہو سکتا ہے، جیسے بھی دیکھا آپ نے فعل لازم اور فعل متعدی کس میں ہے، ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو. بٹ اٹ کانٹ بی وداؤٹ فاعل، اٹ کانٹ بی وداؤٹ سبجیکٹ. سبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے. سبجیکٹ تو فعل میں ہوگا، کام تو کسی نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ مجھے اس فائل کے بارے میں پتا ہو یا نہ پتا ہو. فار ایگزامپل اگر میں کہوں
اس نے پانی پیا، اس نے پانی پیا، عادل نے پانی پیا، پانی پیا گیا۔ دیکھیں یہ تین سینٹنس آپ لوگ اچھی طرح دیکھیں۔ پہلے کیس میں فعل کیا ہے؟ پیا، پینا فعل ہے، یہ فعل ہو گیا۔ کس نے پیا؟ اس نے پیا، یہ فاعل ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں فاعل ضمیر ہے، یہ مفعول ہو گیا پانی، جس پہ کام واقع ہوا وہ مفعول ہو گیا، یہ آبجیکٹ ہے پانی۔ سیکنڈ کیس میں آپ ذرا دیکھیں، یہ فعل ہے پیا، یہ فعل ہو گیا۔ ایسے ہی یہ جو پانی ہے یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، اور یہ عادل کیا ہے؟ فاعل ہے، اس میں ظاہر فاعل ہے۔ اب سینٹنس نمبر تھرڈ دیکھیں جو دیکھنے کے لائق ہے۔ اس میں ذرا دیکھیں، فعل کیا ہے آپ کا؟ پیا، یہ ہو گیا فعل۔ مفعول کیا ہے؟ پانی۔ بھائی فاعل کون ہے یہاں پر؟ سر آپ نے تو ابھی کہا کہ کوئی فعل فاعل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور خود ہی لکھ لیا بھائی، وہ بھی ریڈ کلر میں خود ہی لکھ لیا کہ یہاں تو فاعل کے بغیر فعل بن رہا ہے۔ یہ کون سا ڈینجرس فعل ہے؟ دیکھیں جی، اس میں فاعل ہے، اس کے بارے میں پتا، پانی تو کیا گیا، اب پتا نہیں کس نے پیا، کسی نے تو پیا ہے نا، تبھی تو کام ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اس کے بارے میں پتا ہو یا نہیں، یہ مطلب نہیں۔ دیکھیں زید نے پیا، کیا پیا یہ نہیں پتا، دودھ پیا، پانی پیا، کیروسین پیا، زہر پیا، کیا پیا وہ ہمیں نہیں پتا اس نے کیا پیا ہے، بٹ ہی ہیز ڈرنک سم تھنگ، اس نے پیا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو اب اس مفعول کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ یہاں پہ جو پانی پیا گیا، یہاں تو کسی نہ کسی نے پیا ہو، وہ یہاں مینشن نہیں ہوا ہے، دوسرے الفاظ میں وہ محذوف ہے، وہ محذوف ہے۔ تو ایسا فعل جس میں فاعل معلوم ہو، جس میں فاعل معلوم ہو، چاہے وہ ضمیر ہو یا پھر وہ ظاہر ہو، ایسے فعل کو فعل معروف کہتے ہیں۔ ایسے فعل کو فعل معروف کہتے ہیں جس میں فاعل کی پہچان ہو، اور ایسا فعل جس میں فاعل کی پہچان نہ ہو، جس میں فاعل کی پہچان نہ ہو، جس میں فاعل کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہ ہو، ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ مجہول جہلن سے نکلا، جہل مطلب لا علمی، اگنورینس۔ تو جس فاعل کے بارے میں لا علمی ہو، ایسے فعل کو، جس فعل میں فاعل کے بارے میں لا علمی ہو، جس فعل کے فاعل کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہ ہو، ایسے فعل کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں۔ انگلش میں اسی فعل کو پیسو وائس کہتے ہیں، اور جہاں پہ آپ کو فاعل بھی پتا ہے اس کو آپ ایکٹیو وائس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کو آپ ایکٹیو وائس کہتے ہیں۔ دیکھیں میں پھر سے ابھی گروپ کی بہت باتیں کر لی کلاسز میں، ہم نے ایکٹیو وائس دیکھ لیا، فعل، فعل، فعلوا، فعلت، وہ سب ایکٹیو وائس، اس نے کیا، انہوں نے کیا، ان سب نے کیا، تو نے کیا، میں نے کیا، وہ سب ایکٹیو وائسز ہیں۔ تو وہ کرنے والا وہ سب میں پتا ہوتا ہے، تو ہم جانتے اس میں ہمارا فاعل کے ساتھ اچھا خاصا گہرا تعلق تھا، تو ہم پہچانتے تھے اس کو۔ لیکن اب ہم ایسے سینٹینسز پڑھ لیں گے کہ جہاں ہمارا فاعل کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، ہم پہچان بھی نہیں پائیں گے فاعل کو کون۔ سانپ مارا گیا، کتا پیٹا گیا، کس نے پیٹا وہ نہیں پتا، سانپ کو کس نے مارا پتا نہیں کس نے مارا اس کو۔ تو ہم فاعل کے بارے میں جان ہی نہیں رہے، فاعل تو ہے وہاں لیکن ہم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایسا فعل اس میں فاعل مجہول ہو، اس میں فاعل کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو، ایسے فعل کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں۔ بھیا یہ اچھی طرح سن لے، یہ ڈیفینیشن کسی بک میں آپ کو نہیں ملنے والی، دس از مائی چیلنج۔ یہ ڈیفینیشن کسی بھی بک میں آپ کو نہیں ملنے والی، اس لیے اچھی طرح سن لے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ جس فعل کا فاعل ہمیں معلوم ہو، چاہے وہ فاعل ضمیر ہو یا ظاہر ہو، ایسے فعل کو معروف کہیں۔ معروف کیوں کہیں گے؟ کیونکہ ہماری پہچان ہے فاعل کے ساتھ۔ اور جس فعل کا ہمیں فاعل معلوم نہ ہو، ایسے فعل کو ہم مجہول کہیں گے، ایسے فعل کو ہم مجہول کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے فعل کو ہم مجہول کہیں گے۔ فار ایگزامپل دیکھیں ذرا،
میں نے ابھی کہا زید نے پانی پیا. دیکھیں شریبا زیدن ماءن، زید نے پانی پیا. ٹھیک ہے جی. اگر میں کہوں پانی پیا گیا اس نے، یا پہلے کہوں اس نے پانی پیا، شریبا ماءن، شریبا ماءن، اس نے پانی پیا. دونوں کا آپ کو فائل دکھ رہا ہے، معلوم کہ اس میں زید دکھ رہا ہے، اس میں ظاہر، اور اس میں یہاں ضمیر ہوا چھپی ہے، وہ آپ کو دکھ رہی ہے. چھپی تو ہے لیکن آپ کو دکھ رہی ہے کہ آپ نے پڑھا ہے. اب اگر میں یوں کہوں پانی پیا گیا، دیکھیں ذرا شریبا، ابھی آپ کو شریبا پتہ نہیں، میں انشاءاللہ آج یہ شریبا ہی پڑھانے والا ہوں. شریبا ماؤن، پانی پیا گیا. اس میں آپ کو پانی تو دکھ رہا ہے جو پیا گیا ہے، خیر اس نے پی لیا لیکن آپ کو دکھ رہا ہے. آپ کو یہاں کام بھی، فعل بھی دکھ رہا ہے، مفعول بھی دکھ رہا ہے، لیکن آپ کو فاعل نہیں دکھ رہا. آپ یہاں فاعل کو پہچان نہیں سکتے. تو ایسا فعل جس میں فاعل کو پہچان نہیں سکتے اس کو مجہول کہتے ہیں. اس کو فعل مجہول کہتے ہیں. انگلش میں اسی کو پیسو کہتے ہیں. انگلش میں اسی کو پیسو کہتے ہیں. اور ایسے سینٹینس کو انگلش میں ایکٹیو کہتے ہیں. یہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس میں اپنا فائل اس میں ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس میں اپنا فائل پیسو ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا وہ. ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہو گیا بھیا؟ یہ کلیئر ہو گیا؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ یہ کلیئر ہو گیا؟ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. چلیے میں ایزیوم کر لیتا ہوں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں. ایک بار اس سینٹینس کو دیکھ لیں جو ریڈ میں ہے. ایک بار اس سینٹینس کو دیکھ لیں. ایک بار اس سینٹینس کو دیکھ لیں. کیا کیا دکھ رہا ہے آپ کو اس میں؟ کیا کیا دکھ رہا ہے آپ کو اس میں؟ ایک ضمیر چھپی ہوئی. ہاں ایک چھپی ہوئی ضمیر تو دکھ رہی ہے آپ کو. اور بھی کیا دکھ رہا ہے؟ مفعول مرفوع ہے. مفعول، چلیے مرفوع ہے کیا ہے منصوب ہے اس کی الگ بات کر لیں گے. مفعول آپ کو دکھ رہا ہے، بس یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو اس میں مفعول دکھ رہا ہے اور فاعل آپ کو نہیں دکھ رہا ہے نا. تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ کس فعل سے بنایا گیا ہوگا؟ کس میں مفعول ہے؟ مفعول تو دکھ رہا ہے اس کو، یہ کس فعل سے بنایا گیا ہوگا؟ فعل لازم سے یا فعل متعدی سے؟ جی مدینہ، یہ فعل لازم سے بنا ہوگا یا پھر فعل متعدی سے؟ متعدی سے. ہاں ویری گڈ. کیوں متعدی سے؟ کیوں؟ کیونکہ آبجیکٹ پریزنٹ ہے. ہاں کیونکہ اب متعدی میں ہی آبجیکٹ ہوتا ہے، لازم میں تو آبجیکٹ ہوتا ہی نہیں. اور اس سینٹینس میں آبجیکٹ تو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل متعدی کے ساتھ کچھ کھیلا گیا ہوگا، وہاں سے یہ بنایا گیا ہوگا. وہی تو دکھ رہا ہے ہمیں کہ کس میں آبجیکٹ ہے. فعل لازم کے ساتھ ہم کسی طرح کھیل ہی نہیں سکتے کہ یہ بن جائے، کیونکہ بھیا وہاں تو آبجیکٹ اپنا ہے ہی نہیں. اور یہاں آبجیکٹ تو ہے، فاعل غائب ہے لیکن آبجیکٹ تو ہے یہاں پر. تو یہ فعل متعدی سے ہی بنتا ہے. تو پیسو وائز ہمیشہ فعل متعدی سے ہی بنے گی. پیسو وائز ہمیشہ فعل متعدی سے ہی بنے گی. فعل مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے ہی بنے گا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں اب اس کو کیسے بنائیں گے. تو میں نے کہا تھا فعل معروف کے 3 اوزان ہیں ثلاثی کے. ہم نے کہا تھا پہلے فعل معروف کے جو ثلاثی ابواب ہوتے ہیں، جو فعل ثلاثی ہوتے ہیں. ابھی آپ کو ثلاثی مجرد اور مزید کی نہیں پتہ، اس لیے میں ثلاثی ورڈ یوز کرتا ہوں. میں نے آپ کو ثلاثی بتا دیا، پھر بھی بتا دیتا ہوں ایک بار یاد دلانے کے لیے. ثلاثی کہتے ہیں ایسے فعل کو جس کے مصدر میں، جس کے روٹ ورڈ میں 3 حروف ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ایسے افعال کے 3 اوزان ہوتے ہیں، یا تو فعالہ کے وزن پہ ہوں گے، یا پھر فاعلہ کے وزن پہ ہوں گے، یا پھر فعلہ کے وزن پہ ہوں گے. یہ 3 آپ نے معروف کے لیے پڑھے تھے. ایکٹیو وائس کے لیے یہ 3 اوزان. اب پیسو جب ہم ان سے بنائیں گے، یاد رکھنا پیسو متعدی کا ہی بنے گا، لازم کا پیسو نہیں بنتا. جب ان سے ہم پیسو بنا لیں گے تو پیسو کا ہمیشہ ایک ہی وزن آتا ہے. ہو گیا کام آسان. کیا وزن آئے گا؟ فعلہ. فعلہ.
فعل سے بھی فعیلا بنے گا, فعیلا سے بھی فعیلا بنے گا, فعلا سے بھی فعیلا بنے گا. فعل مطلب کیا اس ایک مرد نے, فعیلا مطلب کیا گیا وہ ایک مرد. بہرحال یہ لاجیکل لگتا ہے. جیسے شریبا پیا اس ایک مرد نے, شریبا پیا گیا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے نا, تو یہ لاجیکل لگتا ہے. اگر میں کہوں شریب الماء اس نے پانی پیا, تو یہاں کیا بنے گا, شریب ماء پیا گیا پانی, پانی پیا گیا. اسی طرح سے فعلا کرما پوریما یعنی عزت کیا گیا, رسپیکٹ کی گئی اس کی. کرما اس ایک مرد نے عزت کی, رسپیکٹ کی, یا وہ بزرگ ہو گیا, تو یہاں ترجمہ کیا ہوگا, پوریما وہ بزرگ کیا گیا, وہ اس کی رسپیکٹ کی گئی. ٹھیک ہے جی, اب یہ پیسو ہو گیا. تو اس کا وزن کیا ہے, فعیلا. فا کلمہ پہ دمہ, عین کلمہ پہ کسرہ, لام کلمہ پہ فتحہ. یہی اس کا وزن ہوگا ثلاثی کے لیے, فعیلا. یہ اسٹرکچر ہوگا بیسک, سب یہی فالو کریں گے, یاد رکھ لیں. دیکھیں اب اس میں اچھی اچھی باتیں ہم کرنے والے ہیں. اتنی سی باتیں میں یہ نہیں کہوں کہ ہر کوئی کرتا ہے, جو بات ہم نے کی یہ ہر کوئی نہیں کرتا اتنی سی. لیکن اب اگر یہ کوئی کر بھی لے گا, اب جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ کوئی نہیں کرتا, وہ کوئی ہی کر سکتا ہے. تو اب ہم وہ باتیں کر لیں گے, وہ آپ کر لیں گے. وہ بات کیا ہے جی, اس میں دیکھ لیجئے, میں نے ابھی کہا تھا معروف سینٹینس لکھتا ہوں, شریبا زید ماء, زید نے پانی پیا. یہ فعل متعدی ہے, زید نے پانی پیا. تو جب میں اس کا پیسو بنا لوں گا, پیسو میں مجھے فاعل ہوگا ہی نہیں, کیونکہ پیسو کہتے ہیں ایسے سینٹینس کو جہاں فاعل پیسو ہو, جہاں سبجیکٹ چھپا ہو. تو میں کیا کہوں گا, اس شریبا سے بنے گا پہلے شریبا. دیکھیے ذرا, شریبا, اب فاعل تو محذوف کر دیں گے نہیں, اب لکھیں گے ہم یہ آبجیکٹ کیا ہے, یہاں پہ ماء, یہ مرفوع لکھا جائے گا. یہاں پہ آبجیکٹ یاد رکھیں, یہ سمجھ لیں, یہاں پہ پہلے مجہول میں آبجیکٹ کو مرفوع بنا دیا جاتا ہے, اور اب اس کو مفعول نہیں کہتے, اور اب ہم اس کو مفعول نہیں کہتے. اب پہلے مجہول میں اس کو مفعول نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل. فاعل تو یہاں دکھ ہی نہیں رہا, ہم کہتے ہیں نائب الفاعل ہے, فاعل کے اسسٹنٹ ہے یہ, اس لیے اس کو مرفوع کر دیا, اس لیے اس کو مرفوع کر دیا, اس کو فاعل کا اسسٹنٹ مان, جیسے ایسا کر رہا ہے, پانی پیا گیا. ٹھیک ہے جی, اس کو حالانکہ ہے تو یہ آبجیکٹ, لیکن اس کو یہاں آبجیکٹ ہم نہیں کہتے, اس کو ہم مفعول نہیں کہتے. اس کو کیا نام دیں گے, نائب الفاعل. اور اس کا اعراب کیا ہوگا, اس کا اعراب کیا ہوگا, رفع ہوگا. اس کا اعراب کیا ہوگا, رفع ہوگا. میں نے بولا آپ اوپر ریڈ میں جو سینٹینس لکھا ہے وہ ذرا دیکھیں, شریبا زید الماء, زید نے پانی پیا. ٹھیک ہے جی, اب اگر میں اسی سینٹینس کا پیسو بنانا چاہوں تو میں کیا کہوں گا, پانی پیا گیا. اردو میں یا انگلش میں آپ لکھیں گے, اگر آپ اس کا اور انگلش میں بنائیں گے تو آپ لکھیں گے the water was drunk by زید. اب وہاں زید وہ مینشن کر لیں گے, بٹ ان کیس آف عربک بھی ہم چھوڑ دیتے اس کو, فائل کو ہم چھوڑ دیتے, omit فائل, ہم فائل یہاں مینشن نہیں کر دیتے ہیں, فائل کو محذوف کر دیتے. ٹھیک ہے جی, فائل کو محذوف کر کے, اور جو شریبہ جو معروف سینٹینس تھا شریبہ, اس کو مجہول بنا کے شریبہ ہو گیا, فعیلہ کے وزن پر شریبہ آ گئے یہاں پہ. اور اب اس زید کو محذوف کر کے نہیں لکھیں گے, ماء جو مفعول تھا اس ماء کو لکھیں گے, لیکن مرفوع لکھیں گے, اس پہ رفع دیں گے, اس پہ رفع دیں گے. ٹھیک ہے جی, اس پہ رفع دیں گے. ابھی تک کیا تھا, اس پہ ابھی تک جب یہ آبجیکٹ ایز آبجیکٹ کام کر رہا تھا فعل متعدی معروف میں, تب اس پہ نصب تھا کیونکہ آبجیکٹ تھا. لیکن اب ہم نے کہا کہ بھائی اب اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس میں فعل مجہول میں اس کو ہم آبجیکٹ نہیں کہیں گے, یہ اب نائب الفاعل کے نام سے جانا جائے گا. اب یہ جیسے فاعل کا ایک اسسٹنٹ ہے, تو فائل پہ رفع ہوتا ہے, اس پہ بھی رفع ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا, اس پہ بھی رفع ہی رہے گا. یہ میری اپنی انالیسس ہے, اس پہ رفع ہوتا ہے, یہ میں آپ کو سمجھا, اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں.
ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ये किसी बुक पे नहीं लिखा और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप कहेंगे लॉजिक क्या है भाई इसके पीछे। देखिए भैया, ये लैंग्वेज है, पहले लैंग्वेज बनी उसके बाद रूल्स बने। लैंग्वेज को देख देख के हमने रूल्स बनाए। पहले से ही कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं थी, पहले से नहीं न्यूटन्स लॉज थे पहले से, और फिर वो न्यूटन लॉज गवर्न करेगी आपके मैकेनिक्स पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पहले लैंग्वेज बनी और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो अरब लोग कैसे अरबी बोलते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमने रूल्स बना लिए नॉन अरबिक पीपल के लिए, ताकि वो भी समझे। तो ऐसा ये रूल है कि वो लोग यहाँ पे इस चीज को पैसिव वॉइस में वो लोग इस ऑब्जेक्ट को मरफू कह देते हैं, मरफू बना देते हैं। तो हमने इसका नाम नाइबुल फाइल रख दिया है। एक फाइल का एक असिस्टेंट है, इसलिए इस पे रफा आएगा तो शुरिबा माउन इस तरह से हम लिख लेंगे, इस तरह से हम लिख लेंगे। अच्छा, अगर मैं कहूं रोटी खाई गई, रोटी खाई गई, ये मैं करूंगा अगले, इसके बाद अगला आप करेंगे। रोटी खाई गई, देखिए काम क्या हुआ है, खाना। अगर होता उसने रोटी खाई तो हम क्या लिखते अकला, अकला। अगर उसने खाया होती अकला, इसमें हुआ छुपा है खुबजन, अकला खुबजन, खुबजन रोटी को कहते हैं, अकला खुबजन, उसने रोटी खाई। क्योंकि अब ये पैसिव है तो क्या आएगा यहाँ से, अकला से हम उकिला बनाएंगे। मैंने कहा फुइला के वजन पे आएगा उकिला, उकिला खुबजुन मरफू, खुबजुन ये नाइबुल फाइल हो गया। इसका तर्जुमा क्या होगा, रोटी खाई गई। इसका तर्जुमा क्या होगा, रोटी खाई गई। ठीक है जी, इसका तर्जुमा क्या होगा, रोटी खाई गई। अब इसका कोई तर्जुमा करें, आदिल मारा गया, आदिल को मारा किसी ने, आदिल मारा गया। जी बता दे कोई, बता दे कोई। जुरिबा आदिल, माशाल्लाह, वेरी गुड। क्या आएगा जी, क्या आएगा, दुरीबा आदिल, हाँ आगे आगे आगे, लून, वेरी गुड। ये मरफू रहेगा यहाँ पे। इस आदिल को यहाँ पे क्या कहेंगे, नाइबुल फाइल। हाँ जी, ये नाइबुल फाइल है, जिसने मारा उसका नाइब है, उसका असिस्टेंट है, किसने मार खाया। ठीक है जी, हमेशा असिस्टेंट ही गालियां खाता है ना अपने, उसकी अपने जो उसका बॉस होता है, तो यही गालियां खाएगा, यही मार खाएगा, तो इसका नाइबुल फाइल हो गया। ठीक है जी, जो समझ ले, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, अब जो हमारा क्या अब जो हमने गर्दान करी थी फिर मारूफ की, उसकी एक बार कर लेते हैं। जैसे फ़अला फ़अला फ़अलू, उसको हम पैसिव बना के फ़ुइला क्या होगा, चलिए फ़ुइला से नहीं नसरा से करेंगे, नुसेरा, नुसेरा यानी मदद की गई उस एक मर्द की, यूं तर्जुमा होगा नुसेरा, मदद की गई उस एक मर्द की। अब आगे अगर इसमें जाहिर फाइल होगा, सॉरी आगे अगर इसमें जाहिर होगा, मिसाल नुसेरा आदिलुन, तो मदद की गई आदिल की, इस तरह से होगा। अगर ये आदिल मेंशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, मदद की गई उसकी, मदद की गई उस एक मर्द की। आगे गर्दन कंप्लीट कर ले, नुसेरा मदद की गई उन दो मर्दों की। जी आगे नुसेरू, जल्दी आप लोग कोई अनम्यूट करें और ये कंप्लीट करें, नुसेरू। जी आई एंड होने वाली, नुसिरत, माशाल्लाह। आगे नुसिरता, नुसरता, इसका नुसिरना, तर्जुमा क्या होगा नुसरता का, इसका तर्जुमा क्या होगा नुसरता का, जी मदद की गई इसका तर्जुमा क्या होगा, किसकी, उन दो औरतों की। हाँ उन दो औरतों की, मदद की गई उन दो औरतों की, ये तर्जुमा इसका होगा। जी आगे क्या आएगा, नुसरना, माशाल्लाह।
आगे نصرت नुसरता यानी तू एक मर्द की मदद की गई। अगर आपको अगर आपके सामने कोई लड़का है, आपको उसको कहना है कि तुम्हारी मदद की गई, तो आप क्या कहेंगे उसको? नुसरता, यूं। ठीक है जी, नुसरता। आगे फिर क्या लिखेंगे? نصرتما نصرتم नुसरतुम। نصرت जी, नुसर, वेरी गुड। फिर نصرتما नुसरतुमा, نصرتن नुसरतुन्ना। जी, आगे نصرت نصرنا नुसर तू, मेरी मदद की गई। नुसर ना, हमारी मदद की गई। नुसर ना, हमारी मदद की गई। हम लिखते हैं इस तरह से, हम मजहूल बना देते हैं, यानी पैसिव वॉइस बना देते हैं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला कल इस पे मैं और एक क्लास लूंगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इसी पहले मजहूल पे, मजहूल की वो कल आखिरी क्लास होगी इंशाल्लाह। मारूफ पढ़ लिया, मजहूल पढ़ लिया हमने, मनफी पढ़ लिया, मुस्बत पढ़ लिया, और हमने माजी करीब पढ़ लिया। ठीक है जी। इन पे फिर और बातें हम कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे इनमें और भी बातें कुछ बोलनी है, वो हम बातें कर लेंगे आगे आगे। तो अगर आज की क्लास में किसी को कोई है, क्योंकि मीटिंग होने वाली है, अगर कंफ्यूजन है तो जल्दी जल्दी पूछे। है किसी को? जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर आपने भी बताया था रोटी खाई गई, जी, तो उसका अरबिक ट्रांसलेशन क्या बताया था आपने सर? उसका आप ही कीजिए। रोटी को खुबजुन कहते हैं, आप कीजिए खुद। रोटी को खुबजुन बोलते हैं, क्या आएगा? उसका है सर शुलिबा, उकेला शुरीबा तो पीना हो गया। हाँ, उकेला उकेला, उकेला वेरी गुड। उकेला, खुबजुन खुबजुन। उकेला खुबजुन। बस अब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप तो माशाल्लाह खुद कर रहे हैं। उकेला खुबजुन, इस तरह से रोटी खाई गई, यूं कर लेंगे। किसी और को कोई कंफ्यूजन है? जी, किसी और को कोई कंफ्यूजन है? जिस ग्रुप की प्रेजेंटेशन है फ्राइडे को, वो तैयार रहे। लाइन ऑफ जिन्स आप लोगों को पढ़ाना होगा, तो पढ़ाएंगे आप इंशाल्लाह। और मंडे को एज यूजुअल एग्जाम होगा। पिछली मंडे को हमारा एग्जाम नहीं हुआ था, तो मैं अभी इंशाल्लाह ग्रुप में सिलेबस सेंड कर दूंगा, और इस क्लास के नोट्स भी मैं सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ल भी। चलिए, अगर किसी को कोई और कंफ्यूजन हो तो वो फिर ग्रुप में पूछ सकता है, वहाँ चैट कर सकता है। और आप लोग अपने कॉन्फिडेंस पूछा करिए, और क्लासेस डेली बेस पे ज्वाइन करें, अटेंड करें, एग्जाम्स भी अटेंड करें वीकली। और अगर कोई नहीं करना चाहता तो वो प्लीज लीव करे। कोई यहाँ जबरदस्ती नहीं है, अपनी प्रेजेंस बनाए रखने की कोई हाजत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर आप पढ़ना है, सीखना है, तो फिर अच्छी तरह दिल लगा के सीखें। अगर नहीं सीखना है तो फिर भैया आपके सिवा भी काम चल सकता है यहाँ। ठीक है ना? ये मैं बिल्कुल इज्जत और प्यार के साथ कहता हूँ। फिर ना अपना टाइम वेस्ट करे, ना फिर हमारा टाइम वेस्ट करे। फिर मैं यही एनर्जी 2-3 बच्चों पे ही सर्फ करूंगा, जितने पढ़ेंगे उन्हीं पे सर्फ करूंगा, फिर उनको ज्यादा फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए, मैं यहाँ पे मीटिंग वैसे अभी खत्म होने वाली है, मैं एंड करता हूँ। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है ग्रुप के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।